قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، جن کا نام جو ہے پاکستان کی عدالتی، قانونی اور سماجی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک ماہر قانون دان ہوں، انسانی حقوق کی سرگرم کارکن کہیں، معروف شاعر علامہ محمد اقبال کی بہو ہونے کے ناطے بھی جو ان کی فکری و عملی جدوجہد ہے وہ ایک مثال ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں قانون اور انصاف کے فروغ کے لیے بہت کام بھی کیا ہے، اور بطور جج لاہور ہائی کورٹ بے شمار تاریخی فیصلے بھی دیے ہیں۔ ان کی قانونی خدمات کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے، تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے اور سماجی انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے کردار کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور رمضان ہے، ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، بٹ اسٹل اٹس این آنر کہ آپ آئیں۔ کیسا گزرا ہے رمضان؟ کیسا گزرتا ہے نارملی؟ یہ روزے تو مفت کے روزے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ نہیں لگتا؟ چلے یہ تو اچھی بات ہے، موسم قدرے بہتر ہے اس وجہ سے بھی۔ روزہ بھی چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہے بالکل۔ ویسے آپ نے تو وہ والے روزے بھی رکھے ہیں، ہم سب نے کہ بہت لمبے لمبے گرمی میں 19 گھنٹے کے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت۔ تو رمضان میں نارملی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ کوئی خاص نہیں، روزہ رکھا اور اس کے بعد میں نماز پڑھ کے تھوڑا سا ضرور دوبارہ سوتی ہیں؟ سوتی ہوں، اس کے بعد اٹھ کے دفتر چلی گئی، کوئی وہاں جا کے کام کر لیا، واپس آئے گھر میں کوئی کی دیکھ بھال کی، اس کے بعد تھوڑا سا استراحت کی، ابھی اٹھ جاتی ہوں بس پھر پڑھ کے نا بالکل نماز عصر کی، روزے کی تیاری۔ کیا بات ہے۔ تو نارملی افطاری میں گھر میں کیا بنواتی ہیں؟ کیا شوق ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، یا اپنی بس جو بھی مل جائے وہ میں تو لے لیتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے بچے بھی آتے ہیں تو وہ دہی پھلکیاں، پکوڑے، اس طرح کی چیزوں کا شوق پڑے کرتے ہیں، نمکین چیزوں کا، میٹھی چیز کوئی نہیں روزے میں کھاتا۔ ہاں، وہ کھائی بھی ذرا مشکل سے جاتی ہے۔ اچھا ناصر صاحبہ، ظاہر ہے ہم ابھی جس طرح سے موجودہ حالات و واقعات میں ضرور آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے جب قانون کا شعبہ اختیار کیا تھا تو ظاہر ہے اس وقت خواتین بہت کم تعداد میں ہوا کرتی تھیں، اور اب ماشاءاللہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ بھی ہے۔ ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو ہے نا یہ کیس کرنے والی یا جن کے ہوتے ہیں تنازع، وہ بھی تو خواتین ہیں، آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ بھی تھا، اور یہ آپ کتنا انکریجنگ بھی ہے بہت ساری خواتین کے لیے۔ آپ جب تھیں تو آپ کیا چیلنجز آپ کو لگتے تھے ان خواتین کے بھی جو آپ کے پاس آتی تھیں؟ یہی کہ بس عدالت بات سن لے، لیکن عدالت سنتی تھی، کبھی میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میرے عورت ہونے کے ناطے میری بات نہیں سنے گی، اسی طرح ہمیشہ سنتے تھے، اور میں تیاری کر کے جاتی تھی ہر اس کا مقدمے کا، تو یہ ہے کہ سنتے بھی تھے اور فیصلہ بھی مناسب دیتے تھے، اکثر و بیشتر تو ہمارے حق میں ہی ہوتا تھا۔ بہترین۔ اچھا جج صاحب، جس سے بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ سنا جاتا تھا، اب یہاں پر آج کل ہم جب ہمیشہ بھی بات کرتے ہیں، انفیکٹ مختلف جب لوگ تنظیموں کے بھی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سزاؤں کا تعین ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں تاخیر بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بیک لاگ میں ہوتی ہیں، اور وہ کیسز میں سزائیں نہ ملنے سے مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو چھوٹ بھی بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں؟ اصل میں وکیل بھی تو ساتھ نہیں نہ دیتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ التوا میں رہے کیس، تاکہ تیاری ان کی پوری نہ ہو تو وہ پوری کر سکیں، کیس بہتر آرگیو کر سکیں۔ تو میں تو کوشش کرتی تھی جلد از جلد سارا معاملہ جو ہے نا وہ نپٹا لوں، اور پھر جج سے گزارش ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ جلدی فیصلہ دے دیں، تو اکثر بیشتر دے ہی دیتے تھے۔ اچھا، پاکستان کے اندر قانون کی جو حکمرانی کہہ لیں، ایک اس لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے ایسے بنیادی فیکٹرز ہیں جن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو لوگ کمپلین کرتے ہیں عام عوام یا جن کیسز کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارا کیس میں تاخیر بہت زیادہ ہے، اور جیسے ابھی آپ نے کہا اس میں مختلف فیکٹرز اور بھی تو ظاہر انوالو ہوں گے؟ ایک تو جج جو توجہ نہیں دیتے زیادہ، وکیل تیاری کر کے نہیں آتے، ایک سائڈ نے کی ہو تیاری دوسری سائڈ نے کی نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے التوا ہوتی ہے، اور پھر التوا لیتے رہتے ہیں۔ یہ وکلاء میں بہت، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے پکڑے ہوتے ہیں تنازع ایک ہی وقت میں، کبھی اس عدالت میں بھاگ کے جا رہے ہیں، کبھی اس عدالت میں بھاگ کے جا رہے ہیں، تو توجہ بھی تو ان کی ادھر ادھر
مبذول رہتی ہے نا، اس کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوتی ہے. تاخیر ہوتی ہے. آپ ویسے سوشل ورک میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہیں اور آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی بہت کام کیا. وتھ ٹائم کیا چینجز آپ نے فیل کیے یا آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ جو معاشی طور پر یا ویسے بھی خواتین کو چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کس حد تک اوور کم ہوئے ہیں اور مزید ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں بہت حد تک تو خواتین کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ لوگوں کی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین نے اپنی آواز اٹھائی بھی ہے، اور آواز اٹھانے کی وجہ سے ہر ایک نے اس کی طرف توجہ دی ہے. اور پھر یہ ہے کہ عدالتوں میں جب سنوائی ہو تب بھی لوگ سنتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے لگے ہوتے ہیں کیس، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سائل بھی، وہ بھی سنتے ہیں سارے. تو کافی اس وجہ سے یہ بات جو ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مسئلے معاشرے میں.